أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ اللہ رب العزت کا کرم، اللہ رب العزت نے مغرب کی نماز باجماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے۔ کل والی آیات کے اندر یہ تذکرہ ہوا کہ منافقوں کی جو نشانیاں تھیں یا منافقوں کی جو باتیں تھیں ان باتوں کا تذکرہ ہوا، یعنی کس جگہ پر ان کا کیا روپ تھا، کس جگہ پر ان کی کیا تصویر تھی، یہ ساری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر ہوئی۔ دیکھو اوپر جب کافروں کا تذکرہ آیا تو ان کے لیے صرف ایک ہی دو آیتیں تھیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، یعنی کفر کا جب بھی تذکرہ ہے تو کفر کا اللہ رب العزت نے بس ان کے یعنی کفر کو بتا کر اور ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ جہنمی ہے، ان کے لیے جہنم ہمیشہ ہے۔ لیکن جب منافقوں کا تذکرہ آتا ہے تو ان کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ جب منافقوں کا لوگ تذکرہ آتا ہے تو دیکھو اب تقریباً پورا رکوع گزر رہا ہے منافق، حالانکہ اوپر آپ دیکھو کہ ان الذین کفروا سواء، ایک یہ آیت ختم اللہ علی قلوبہم، یہ دو آیتیں تھیں بس کافروں کے لیے، کافروں کے لیے صرف دو آیتیں تھیں۔ اور اگر اوپر آپ یعنی مومنوں کا تذکرہ دیکھو تو مومنوں کا تذکرہ صرف اور صرف 5 آیتیں تھیں، مومنوں کا تذکرہ صرف 5 آیتیں تھیں۔ تو یہاں منافقوں کا دیکھو کتنی لمبی ایک پورا کا پورا کیا ہے رکوع ہی ان کے لیے، رکوع ہی سارا ان کے بارے میں، ان کی یعنی ان کے طور و طریقے، یہ اللہ تفصیل سے اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کبھی ایسے نہ کرو کہ ان کے نعروں میں آ جائے، کیونکہ ان کے روپ بہت ہیں، ان کی تصویریں بہت ہیں، ہر جگہ پر آپ کو یہ ملیں گے، صرف یہ نہیں کہ آپ کو مسجد میں ملیں، مسجد میں بھی ملیں گے تو لوکل عام آدمیوں میں بھی ملیں گے، کہیں پر ان کا روپ کیا ہوگا، کہیں پر ان کا روپ کیا ہوگا۔ اتنے منافق پھیلے ہوئے ہیں جو ہر وقت دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں۔ کفار تو چلو نمودار ہے، وہ تو دکھنے میں آ رہے ہیں وہ فلانا ملک کیا ہے کافر ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں دیتا جتنا اندر کا چھپا ہوا دشمن زیادہ نقصان دیتا ہے۔ آپ اپنے رشتوں کے اندر بھی دیکھتے ہو کہ ایک بلا چلو آپ کے رشتہ داری میں ایک کھلم کھلا کیا ہے دشمن ہے، چلو سمجھ میں آتی ہے یہ کھلم کھلا دشمن، آپ زیادہ تر نقصان اس سے کھاتے ہو جو آپ کا اندرونی ہوتا ہے، اندرونی ہوتا ہے، آپ کے اندر کی ساری باتیں جان کر پھر اوروں کو بتاتا ہے، یعنی آپ کو بالکل کھوکھلا بنا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چمچے نہ بنا کر، کیونکہ چمچہ جس برتن میں ہوتا ہے وہ برتن، چمچہ جس برتن میں ہوتا ہے وہ برتن، آپ سے پوچھتا ہوں چمچہ جس بھی برتن میں ہو وہ برتن، تو آپ پلیٹ ہے نا اس میں وہ چمچہ ہو تو پھر وہ برتن وہ پلیٹ، مثلا پلیٹ میں چلو کسٹر پڑا ہے یا خالی ہو جاتی ہے۔ جس بھی برتن میں کوئی بھی چیز رکھو، چائے کھانے کی کوئی بھی چیز رکھو، چاول رکھو، بریانی رکھو، کسٹر رکھو، جو بھی رکھو، اور رکھو چمچ اس میں، تو وہ چمچ اس کو خالی کر کے چھوڑتا ہے یا بھرا ہوا ہی پھر چھوڑ دیتا ہے؟ خالی کر کے چھوڑتا ہے۔ تو چمچہ، یہ جو آدمی چمچے ہیں نا، چمچے جہاں بھی ہوں گے، رشتوں میں چمچے جہاں بھی ہوں گے ان رشتوں کو اندر سے کھوکھلا بنا دیں گے، صرف اور صرف کہلانے میں تو ہوں گے کہ بابا یہ میرا بھائی ہے، لیکن اندر خالی ہوگا اس کا کہ یعنی محبت ہوگی بھائی کے لیے نہیں ہوگی، رشتے میں ہوگا کہ یہ میرا باپ ہے، لیکن اندر کھوکھلا ہوگا کہ میں اپنے باپ کی طرح اپنی باپ کی کیا کروں، عزت کروں، یا باپ اپنے بیٹے کی عزت کرے، نہیں، کھوکھلا ہوگا اندر سے سارا جو احساس ہوتا ہے، جو احساس دلاتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، اس کی میں عزت کروں، یہ چیز جو اندر سے احساس دلاتی ہے نا وہ نہیں ہوگی۔ تو جس رشتوں میں چمچہ گیری ہے نا وہ رشتے خالی ہیں۔ تو یہ مثال دیتے ہیں کہ بابا جہاں پر جس برتن میں چمچہ ہو وہ برتن خالی ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی رشتوں میں بھی جہاں پر چمچے ہوں تو وہ رشتے بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ منافق بھی وہ چمچے ہیں، اور ان چمچوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے پورا رکوع تذکرہ کر دیا کہ
کہ کہیں پر ان کا روپ کیا ہوگا، کہیں پر ان کی تصویر کیا ہوگی، کہیں پر ان کی تصویر کیا ہوگی۔ بہرحال آگے دیکھو، تو کل میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ان کی کیوں ہوگی، یعنی یہ ہر جگہ پر ان کا روپ بدلنا آخر کیوں ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان کو دو چیزیں ملی تھی، ان کو دو چیزیں ملی تھی، ضلالت بھی ہدا بھی، مطلب ہدایت بھی گمراہی بھی، دونوں ان کو ملی تھی، لیکن ان خود اندھوں نے کیا کیا کہ خود اس گمراہی کو خریدا اور اس ہدایت کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں پیسے دے دو، 2-4 روپے دے دو، ہدایت کو رکھو سائیڈ میں، ہمیں گمراہی اچھی ہے، گمراہ لوگوں کے ٹولے میں ہی ہم اچھے ہیں، ہم ان کے ساتھ نعرے لگاتے رہیں گے، چلو ہمیں تھوڑا بہت تو بس مل جائے گا، چلو بھائی ہمیں کیا مل گئی، یعنی راستہ مل گیا، نلکا مل گیا، چلو یہ تو مل گیا، بھلے ہو گمراہی۔ حالانکہ واضح سمجھتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں بابا یار کھاتے ہیں، چلو بھلا ان کو تھوڑا کھانے دو، ان کو چلو تھوڑا کھانے دو۔ وہ اتنا اگر کہنے کے باوجود، یعنی تو مان بھی رہا ہے کہ وہ کھاتے ہیں اور پھر تو کہتا ہے کہ چلو بھلا تھوڑا کھانے دو، ہمیں بھی تھوڑا دیں گے۔ یار اتنے ہونے کے باوجود یہ آیت پھر فٹ نہیں ہو رہی تو کیا ہے؟ یہ آیت فٹ ہو رہی ہے نا کہ آپ کو ہدایت مل بھی چکی تھی، یعنی راستہ آپ کو بالکل واضح دکھنے میں آ رہا تھا کہ وہ فلانے لوگ اچھے لوگ ہیں، فلانے لوگوں کا ہی راستہ اچھا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ پھر بھی ان کے بدلے میں آپ نے گمراہی کا راستہ خریدا۔ اب گمراہی کا راستہ تم خرید کر چکے ہو، اب تمہارے ہر جگہ پر کیا ہے؟ روپ الگ الگ ہے، ہر جگہ پر روپ الگ الگ ہے۔ ادھر گئے تو ادھر ان کی زبان بولی، ادھر گئے تو ادھر ان کی زبان بولی۔ تو اللہ سبحانہ نے فما ربحت تجارت، یاد رکھو انہوں نے جو چیز خریدی ہے، اللہ فرماتے ہیں فما ربحت تجارت، ان کا جو واپار ہے نا، ان کا واپار فائدے مند نہیں ہے۔ فما ربحت تجارت، انہوں نے جو یہ تجارت کی ہے نا، یہ تجارت ان کی فائدے مند نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اپنی گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کو خریدتے، لیکن انہوں نے کیا کی؟ ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خرید لی، تو وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پر بھی نہیں، یہ ہدایت پانے والے بھی نہیں ہیں۔ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، آگے اللہ رب العزت ان کا پھر ایک مثال دے کر آپ کو سمجھا رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر کل روشنی ڈالیں گے۔ مثال دے کر اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ یعنی ان کی مثال کس آدمی کی طرح ہے۔ آج تھی تو چھٹی، لیکن پھر چھٹی کے باوجود بھی آج ہمارا سبق ہو گیا۔ چلو اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا قبول اور منظور کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔